السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف کتاب۔ آج ہم تمیم انصاری کی کتاب ڈیسٹینی ڈسرپٹڈ کا اگلا حصہ سنیں گے۔ آج کی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم کچھ ایسے ماخوذ دیکھ رہے ہیں جو اس دور پر روشنی ڈالتے ہیں جب مغربی طاقتوں کا اثر مسلم دنیا پر بہت تیزی سے بڑھا، اور اس کے جواب میں ظاہر ہے اسلام کے اندر سے ہی مختلف اصلاحی آوازیں اٹھیں۔ جی بالکل، یہ ماخوذ ایک ایسے وقت کی تصویر دکھاتے ہیں جب تین بڑی مسلم سلطنتیں تھیں، عثمانیہ، صفویہ اور مغلیہ۔ وہ اندر سے آپ کہہ لیں کمزور ہو رہی تھیں، اور ساتھ ساتھ یورپ کی طاقت بڑھ رہی تھی۔ یہ تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ تو آج ہماری کھوج کا مرکز یہی سوال ہے کہ مسلم دنیا جو پہلے کافی غالب تھی، اس نے یورپ کے اس عروج کا سامنا کیسے کیا، اور پھر یہ جو بیرونی دباؤ تھا اور اندرونی کمزوری کا احساس بھی، اس نے کن فکری اور عملی تحریکوں کو جنم دیا۔ تو آئیے پہلے ان سلطنتوں کی اندرونی حالت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ یورپی اثر و رسوخ ایک بڑا چیلنج بنے۔ جی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ایک گہرے تضاد سے ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ بڑی مسلم سلطنتیں، ان کے داخلی مسائل تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی توسیع رک گئی تھی، صفویوں میں انتشار تھا، مغلیہ سلطنت بکھر رہی تھی، اور دوسری طرف یورپی طاقتیں، وہ اکثر تجارت کے بہانے اپنا اثر بڑھا رہی تھیں۔ یہ کوئی اچانک حملہ نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ ایک بتدریج عمل تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی مثال لے لیں، ویانا کا ناکام محاصرہ، پھر وہ کارلووٹس کا معاہدہ۔ یہ صرف زمین کا نقصان نہیں تھا، یہ ایک طرح سے نفسیاتی دھچکا بھی تھا کہ بھئی اب ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ اچھا۔ اور اس کے معاشی اثرات بہت گہرے تھے۔ دیکھیں، فوج اور انتظامیہ کی بنیاد تھی تیمار نظام، یعنی فوجی خدمت کے بدلے زمین۔ وہ کمزور پڑنے لگا۔ اس کی جگہ پھر آیا التزام، یعنی ٹیکس وصولی کا ٹھیکہ۔ اب اس سے کیا ہوا؟ بدعنوانی بڑھی، کسانوں پر بوجھ پڑا، اور ساتھ ہی امریکہ سے جو سونا آ رہا تھا یورپ کے راستے، اس نے مہنگائی پیدا کر دی عثمانی منڈیوں میں، اور یورپی چیزوں پر انحصار بڑھ گیا۔ اور یہ معاشی کمزوری پھر سماجی سطح پر بھی نظر آئی ہوگی۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ غیر قانونی منڈیاں بن گئیں، رشوت عام ہو گئی، اور وہ جو روایتی کاریگروں کے گلڈز تھے وہ بھی کمزور پڑ گئے۔ جی بالکل، اور سماجی سطح پر خاص طور پر اشرافیہ میں پردے کی پابندیاں بڑھیں، شاید ایک رد عمل کے طور پر۔ پھر حرم کی سیاست، خواجہ سراؤں کا اثر، جانشینی کی لڑائیاں، اس سب نے اکثر کمزور سلطان پیدا کیے۔ وہ دیو شرمی نظام بھی زوال کا شکار ہوا، جو کبھی بہت اہم تھا۔ اچھا، اور وزیر اعظم کا عہدہ زیادہ طاقتور ہو گیا؟ جی، صدر اعظم زیادہ بااختیار ہو گیا۔ اب یہی صورتحال کم و بیش فارس میں بھی تھی۔ صفویوں کے آخری دور اور پھر قاجاروں کے شروع میں وہ جانشینی کی لڑائیوں نے یورپیوں کو، خاص کر روس اور برطانیہ کو، موقع دے دیا مداخلت کا۔ اچھا، یعنی فوجی مشیروں اور اسلحے کی ضرورت پڑی انہیں۔ بالکل، اور اس سے انحصار بڑھ گیا۔ قاجار دور میں تو یہ بالکل واضح ہو گیا، فوج کو جدید بنانا ہے تو یورپی افسر چاہیے۔ اور دوسری طرف تخت اور علماء کے درمیان ایک مستقل کشمکش چل رہی تھی۔ علماء اکثر خود کو روایت کا محافظ سمجھتے تھے، خاص کر غیر ملکی اثر و رسوخ کے خلاف۔ فارس کے حوالے سے یہ رعایتوں یعنی کنسیشنز کا ذکر بہت آتا ہے۔ یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ بنیادی طور پر ملک کے وسائل جیسے معدنیات، جنگلات، یا کوئی ٹھیکہ جیسے ریلوے بنانا یا تمباکو کی تجارت، یہ سب غیر ملکی کمپنیوں یا لوگوں کو بیچ دینا تھا۔ مطلب پورے سیکٹر کا کنٹرول دے دینا؟ جی ہاں، جیسے وہ رائڈر رعایت تھی، یا پھر تمباکو کی رعایت جو ایک برطانوی کمپنی کو ملی۔ اس پہ تو بہت بڑا عوامی احتجاج بھی ہوا تھا، جس نے دکھایا کہ عوام اور علماء مل کر شاہ کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور یہ سب کچھ اس پس منظر میں ہو رہا تھا جسے گریٹ گیم کہتے ہیں۔ ہاں، عظیم کھیل روس اور برطانیہ کے درمیان۔ جی، بستی ایشیا اور فارس میں اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ ایران اور افغانستان، آپ سمجھیں، اس شطرنج کے مہرے بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایران عملی طور پر شمال میں روسی اور جنوب میں برطانوی اثر و رسوخ میں تقسیم ہو گیا۔ تو ملک کی خود مختاری تو بری طرح متاثر ہوئی ہوگی۔ بالکل۔ اب آتے ہیں ہندوستان کی طرف۔ مغلیہ سلطنت، اورنگزیب کے بعد تیزی سے زوال آیا۔ وہ اکبر اور اورنگزیب کی پالیسیوں کا توازن بگڑ گیا۔ جانشین کمزور تھے، مراٹھے، سکھ، یہ علاقائی طاقتیں ابھریں، سلطنت ٹوٹ رہی تھی۔
اور یہیں پھر یورپی کمپنیاں داخل ہوئیں۔ خاص طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی؟ جی، وہ آئے تو تھے تجارت کرنے، مغلوں کی اجازت سے، لیکن جیسے ہی مرکز کمزور ہوا، کمپنی نے اپنے مفادات کے لیے سیاست میں دخل دینا شروع کر دیا، اپنی فوج بنائی، سپاہی نظام؟ جس میں مقامی لوگوں کو بھرتی کرتے تھے۔ ہاں، اور آہستہ آہستہ ایک تجارتی کمپنی سے وہ ایک علاقائی طاقت بن گئے۔ یہ تبدیلی بہت اہم ہے کہ کیسے تجارتی مفاد سیاسی اور فوجی غلبے میں بدل گئے۔ وہ کلکتہ کے بلیک ہول کا واقعہ بھی سنا ہے؟ جی، گو اس پر اتخلاف ہے، لیکن برطانیہ میں اس کا بہت چرچا ہوا ہے نا؟ جی، اس کہانی کو استعمال کیا گیا کلائیو کے اقدامات جیسے پلاسی کی جنگ کو جائز قرار دینے کے لیے۔ پلاسی کے بعد تو بنگال عملی طور پر کمپنی کے کنٹرول میں آ گیا، کٹ پتلی نواب اور مقصد صرف منافع کمانا، جس کے نتائج مقامی آبادی کے لیے تباہ کن تھے، قحط تک پڑا۔ اور پھر آخر میں 1857 کی بغاوت، سپاہی بغاوت جسے کہتے ہیں۔ جی، فوری وجہ تو وہ کارتوس تھے جن پر گائے اور سور کی چربی کی افواہ تھی۔ اس سے ہندو اور مسلمان دونوں سپاہیوں کے جذبات بھڑکے، لیکن اصل وجوہات تو کمپنی کی پالیسیاں تھیں، معاشی استحصال تھا، ثقافتی مداخلت تھی۔ بغاوت تو ناکام ہوئی۔ ہاں، ناکام ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کنٹرول براہ راست بیٹامی تاج کے پاس چلا گیا اور مغلیہ سلطنت کا آپ کہیں رسمی خاتمہ ہو گیا۔ تو ان ساری مثالوں کو اگر جوڑ کر دیکھیں، عثمانی، فارسی، مغل، تو ایک بات واضح ہے کہ یہ یورپی غلبہ کوئی ایک دن میں نہیں آیا۔ یہ تجارت، ڈپلومیسی، فوجی برتری اور مقامی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک لمبا عمل تھا۔ بالکل، اور اس میں نیپولین کا مصر پر حملہ بھلے مختصر تھا، لیکن ایک طرح کا شاک ویو تھا۔ 1798 والا؟ جی، اس نے یورپ کی جدید فوجی طاقت کو بالکل سامنے لا کھڑا کیا، اور اسی سے متاثر ہو کر مصر میں محمد علی پاشا جیسے لوگوں نے جدیدیت کی طرف قدم بڑھائے، فوج، انتظامیہ، تعلیم، یورپی طرز پر۔ لیکن محمد علی کی یہ کوششیں ایک طرف تو ریاست کو مضبوط کرنے کی خواہش تھی، لیکن دوسری طرف ان کے لیے قرضے لینے پڑے یورپ سے۔ ہاں، اور یہی جال تھا۔ قرضوں کا نتیجہ نکلا مصر پر بڑھتا ہوا یورپی مالیاتی کنٹرول۔ اچھا، اور الجزائر کا معاملہ مختلف تھا، فرانس نے اسے اپنا حصہ بنا لیا؟ جی، فرانس نے اسے صرف کالونی نہیں سمجھا، بلکہ فرانس کا حصہ قرار دیا۔ اسی لیے وہاں مزاحمت بہت طویل اور خونریز رہی۔ گویا 19ویں صدی کے آخر تک آتے آتے مسلم دنیا کا بڑا حصہ یا تو براہ راست یورپی قبضے میں تھا یا شدید معاشی اور سیاسی دباؤ میں۔ وہ جو ماخذ میں ذکر ہے کہ مسلمان ایک چٹان کے نیچے دبے ہوئے محسوس کر رہے تھے، وہ احساس بہت حقیقی تھا۔ جی، اور اسی احساس نے پھر گہرے سوالات پیدا کیے۔ ایسا کیوں ہوا اور اب کیا کریں؟ اور یہی سوال ہمیں گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف لاتا ہے، اصلاحی تحریکیں۔ بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ بھئی اگر اسلام سچا دین ہے اور تاریخ میں مسلمانوں کی فتوحات اس کی دلیل تھیں، تو آج یہ کمزوری کیوں، یہ محکومی کیوں؟ کیا ایمان میں کمی آ گئی ہے؟ بالکل، یہ صرف فوجی یا سیاسی چیلنج نہیں تھا، یہ ایک تہذیبی نظریاتی چیلنج بھی تھا، جسے ہم جدیدیت کا چیلنج کہہ سکتے ہیں۔ تو اس چیلنج کے جواب میں جو تحریکیں ابھریں، ماخذ انہیں بنیادی طور پر 3 قسموں میں بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، موٹے طور پر 3 طرح کے رد عمل تھے۔ پہلا تھا احیاء پسند یا تطہیر پسند۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ اسلام میں نہیں، مسلمانوں میں ہے۔ انہوں نے دین میں بدعات شامل کر لی ہیں۔ حل کیا ہے؟ مغربی اثرات کو رد کرو اور اسلام کو اس کی اصل خالص شکل میں واپس لاؤ، جیسے وہابی تحریک۔ ٹھیک ہے، اور دوسری قسم؟ دوسری قسم تھی سیکولر ماڈرنسٹوں کی۔ ان کا خیال تھا کہ مغرب کی ترقی کا راز اس کے سیکولر نظام، عقلیت اور سائنس میں ہے، تو مسلمانوں کو بھی یہی رستہ اپنانا ہوگا۔ مذہب کو پبلک لائف سے الگ کرو، مغربی تعلیم اور ادارے اپناؤ، جیسے ہندوستان میں سر سید احمد خان اور بعد میں ترکی میں اتا ترک۔ اور تیسری قسم؟ تیسری تھی اسلامی ماڈرنسٹوں کی۔ انہوں نے کوشش کی ایک بیچ کا راستہ نکالنے کی کہ بھئی اسلام اور جدیدیت میں کوئی تضاد نہیں، مغربی سائنس ٹیکنالوجی ضرور لو لیکن اپنی اسلامی اقدار اور شناخت کے ساتھ۔ مغرب کی اندھی تقلید نہیں کرنی، اپنی شرائط پر جدید بننا ہے۔ جمال الدین افغانی اس فکر کے بڑے نمائندے تھے۔ آئیے ذرا وہابیت کو دیکھتے ہیں۔ اس کی بنیاد 18ویں صدی میں نجد میں محمد بن عبد الوہاب نے رکھی۔
ان کا زور توحید پر تھا، ہے نا؟ جی، شدید زور تھا۔ اللہ کی وحدانیت کا بالکل خالص تصور اور شرک کا ہر طرح سے رد۔ وہ مزاروں کی تعظیم، منتیں مانگنا، ان سب کو شرک یا بدعت سمجھتے تھے۔ انہیں مقامی حکمران محمد بن سعود کی حمایت مل گئی، جس سے انہیں سیاسی طاقت ملی۔ اور ان کے عملی اقدامات کافی سخت تھے، مزارات گرانا، سخت سزائیں۔ جی، وہ امام احمد بن حنبل اور خاص طور پر ابن تیمیہ سے متاثر تھے۔ انہوں نے مزارات گرائے، سخت شرعی سزائیں نافذ کی اور اپنے مخالف مسلمانوں کے خلاف بھی طاقت استعمال کی، جیسے کربلا میں شیعوں کا قتل عام۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن عبد الوہاب کی اپنی کتاب التوحید زیادہ تر عقائد پر ہیں، براہ راست سیاست یا مغرب پر نہیں، لیکن تحریک شروع سے ہی بہت سیاسی رہی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف چلتے ہیں، سر سید احمد خان کی طرف۔ ان کا کام 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے ہندوستان میں بہت اہم تھا۔ مسلمان پسماندہ ہو رہے تھے۔ جی، سر سید جو خود مغل اشرافیہ سے تھے اور کمپنی میں ملازم بھی رہے، انہوں نے محسوس کیا کہ اب انگریزوں سے لڑنے کا فائدہ نہیں، راستہ مفاہمت اور جدید مغربی تعلیم حاصل کرنے میں ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلام اور سائنس میں تضاد نہیں۔ بالکل، وہ کہتے تھے قرآن عقلی ہے، فطرت کے قوانین کے مطابق ہے، اس لیے مسلمانوں کو انگریزی اور مغربی علوم سیکھنے چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے علی گڑھ کالج بنایا، جو بعد میں یونیورسٹی بنا۔ ان کا خواب تھا کہ یہ مسلمانوں کا کیمبرج بنے۔ ان کی کوششوں نے یقیناً تعلیم کو فروغ دیا، لیکن کچھ لوگ انہیں انگریزوں کا حامی سمجھتے تھے، جیسے افغانی۔ جی، افغانی جیسے لوگ انہیں ضرورت سے زیادہ برطانوی نماز سمجھتے تھے۔ اب آتے ہیں افغانی پر۔ وہ ایک بہت ہی، آپ کہیں، کرشماتی شخصیت تھے، مسلسل سفر میں۔ ان کی قومیت پر بھی بحث ہے، افغان یا ایرانی۔ لیکن ان کا پیغام سر سید سے مختلف تھا۔ بہت مختلف۔ افغانی کا مرکزی خیال تھا کہ مسلمان جدید بنیں، لیکن اپنی اسلامی بنیادوں پر، مغرب کی نقل نہ کریں۔ وہ مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلا کر خود اعتمادی دینا چاہتے تھے، اور وہ مغربی سامراج کے شدید مخالف تھے۔ وہ پین اسلامزم، یعنی تمام مسلمانوں کے اتحاد کے داعی تھے۔ اور وہ داخلی مسائل پر بھی تنقید کرتے تھے، حکمرانوں پر، علماء پر۔ جی بالکل، وہ مطلق العنان حکمرانوں اور جمود کا شکار علماء دونوں پر تنقید کرتے تھے، اور وہ شورا یعنی مشاورت کی بنیاد پر ایک طرح کی اسلامی جمہوریت چاہتے تھے۔ ان کی زندگی تو ایک مسلسل سفر تھی، ہندوستان، افغانستان، مصر، پیرس، ایران، عثمانی سلطنت۔ جی، وہ کہیں ٹک کر ادارہ تو نہیں بنا سکے، لیکن ان کے خیالات نے ہر جگہ گہرے اثرات چھوڑے، خاص طور پر ان کے شاگردوں جیسے مصر میں محمد عبدو اور رشید رضا کے ذریعے۔ محمد عبدو نے پھر تعلیم میں اصلاحات کی کوشش کی۔ جی، وہ مصر کے مفتی بنے، الازہر میں اصلاحات کیں۔ رشید رضا نے ان کے کام کو آگے بڑھایا، اور انہی فکری دھاروں سے پھر ایک اور اہم تحریک نکلی، اخوان المسلمون۔ تو 1928 میں حسن البنا نے بنیاد رکھی۔ جی، مصر میں البنا نے خود نہر سویز کے علاقے میں مغربی کمپنیوں کا اثر و رسوخ اور مصریوں کی غربت دیکھی تھی۔ تو اخوان کا آغاز سماجی کاموں سے ہوا، لیکن پھر یہ سیاسی تحریک بن گئی۔ ہاں، شروع میں نوجوانوں میں اسلامی اقدار اور ثقافتی فخر پیدا کرنا مقصد تھا، لیکن جلد ہی یہ ایک طاقتور سیاسی تحریک بن گئی جو سیکولرزم اور قوم پرستی کی مخالفت کرتی تھی۔ ان کا نعرہ تھا، اسلام ہی حل ہے۔ وہ خلافت کی بحالی اور شریعت کا نفاذ چاہتے تھے، مغرب کی تقلید کے بغیر جدیت۔ اور یہ تحریک نچلے اور متوسط طبقے میں مقبول ہوئی۔ جی، شہری غریبوں اور متوسط طبقے میں بہت مقبول ہوئی۔ شروع میں اشرافیہ نے اسے نظر انداز کیا۔ اسی دوران پہلی جنگ عظیم نے تو سب کچھ بدل دیا، عثمانی سلطنت ختم ہو گئی۔ جی، اور پھر وہ سائکس پیکو معاہدہ، برطانیہ اور فرانس نے عرب علاقے آپس میں بانٹ لیے، مینڈیٹ کے نام پر شام، عراق، فلسطین وغیرہ پر کنٹرول کر لیا، اور بالفور اعلامیہ نے فلسطین میں وہ تنازع شروع کیا جو آج تک ہے۔ ان مصنوعی سرحدوں اور وعدوں نے عرب قوم پرستی کو بھی ہوا دی ہوگی۔ بالکل، سیکولر عرب قوم پرست تحریکیں ابھریں، جیسے باتھ پارٹی۔ وہ عرب اتحاد چاہتی تھی، لیکن ریاست کو مذہب سے الگ رکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر تیل دریافت ہو گیا۔ ہاں، یہ ایک اور بڑا فیکٹر تھا۔ مشرق وسطیٰ میں تیل کی دریافت نے مغربی طاقتوں کی دلچسپی اور بڑھا دی۔
کنٹرول زیادہ تر مغربی کمپنیوں کا تھا۔ تیل کی آمدنی نے کچھ حکمرانوں کو امیر تو کیا، لیکن انہیں عوام کے بجائے بیرونی طاقتوں پر منحصر بنا دیا۔ تو 20ویں صدی کے وسط تک آتے آتے تصویر کافی پیچیدہ تھی۔ ایک طرف سیکولر جدیدیت کا ماڈل تھا، ٹرکی، ایران وغیرہ میں جی، وہ غالب نظر آ رہا تھا، لیکن دوسری طرف احیاء پسند تحریکیں جیسے وہابیت یا برصغیر میں دیوبندی تحریک اور اسلام پسند تحریکیں جیسے اخوان، یہ بھی مضبوط ہو رہی تھی، خاص طور پر ان طبقوں میں جو جدیدیت کے ثمرات سے محروم تھے یا اسے اپنی شناخت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ تو گویا یہ مختلف راستے مستقبل کے تصادموں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ایک طرح سے جی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو مغربی طاقت کا عروج اور مسلم سلطنتوں کا زوال ایک بڑا صدمہ تھا، اور اس کے جواب میں کوئی ایک راستہ نہیں نکلا، بلکہ مختلف اور اکثر متضاد راستے سامنے آئے۔ ماضی کی طرف واپسی، مغرب کی پیروی، یا اسلام اور جدیدیت کا امتزاج۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف کوئی علمی بحثیں نہیں تھیں، یہ شناخت، طاقت، بقا اور تاریخ کی سمت کے بارے میں حقیقی جدوجہد تھی کہ بھئی اس بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں باہر کی طاقتیں حاوی ہیں، مسلمان اپنا مستقبل کیسے بنائیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے اور ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، سر سید کا راستہ یعنی مغربی تعلیم اور مفاہمت، اور افغانی کا راستہ یعنی اسلامی اتحاد اور مزاحمت، کیا ان دونوں راستوں کی کشمکش آج بھی مسلم دنیا میں کہیں نہ کہیں جاری نہیں ہے؟ خاص طور پر جب ہم تیل، عالمی سیاست اور جدیدیت بمقابلہ روایت کے سوالات دیکھتے ہیں، تو ان تاریخی تحریکوں کی گونج آج کہاں سنائی دیتی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل وائس آف کتاب کو لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔